الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے الفاظوں کے ذریعے ہماری عاقبت آخرت بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ جس طرح دنیا خود مقصود نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، منزل نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، جس طرح دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے بلکہ آخرت کا ذریعہ ہے، ہمیں یہاں سے آگے پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ہم نے اس دنیا میں رہنا اور مر جانا ہے، اور باقی کہانی بعد کی جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہاں پر آپ جتنا کم سے کم بوجھ اپنے اوپر لادیں بہت بہتر۔ برودے واسطے پہلوان بننا پڑنا۔ مثال دیتا ہوں، میں وہاں پر تھا تو ایک بندے کا دوست کا مجھے میسیج آیا، لمبا چوڑا میسیج، پہلے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، پھر یہ کہا وہ کہا، اس کے بعد آخر پر مجھے کہنے لگا کہ 2 کلو مبروم تو 1 کلو اجوا کھجور میرے واسطے لیندا ہی من چاہیے۔ میں نیچے لکھا، میں کیا 30 کلو کا وزن ہے ہمارا، نہیں لا سکتا۔ بس اب آپ نے کچھ سمجھا میری بات کو؟ آپ اس کے میسیج پہ نہ بیٹھے جائیں کہ اس نے کہا کہ میں نے جواب کیا دیا اس کو سمجھیں۔ جس قدر کم سے کم بوجھ ہو کسی کا لیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ کیوں لیتے ہیں؟ نہ لیں۔ لینے کا مطلب یہ ہے آپ جس کا بوجھ لے رہے ہیں آپ ناقص ہیں، اپنے اوپر ایسے بوجھ لاتے رہتے ہیں، یار انہیں کیا تھا میں کی کرا، انہیں کیا تھا میں کی کرا۔ کیوں لاد رہے ہیں؟ اپنی اوقات دیکھیں، کم کریں۔ آپ خدا تو نہیں، بندے ہیں، اپنی اوقات میں رہیں۔ یہ تو ایک چیز ہوگی۔ دوسری یہ چیز میں سمجھا رہا ہوں کہ جس قدر کم سے کم بوجھ، اگر بیٹے مسئلے نہیں پیش آئیں گے۔ یہ دماغ سب سے بڑا خراب ہے، یہ خراب ہوتا ہے۔ کم سے کم بوجھ سے نا دماغ مطمئن رہتا ہے۔ آپ کو عادت نہ کی بھی تو پڑنی چاہیے، ہاں کی رکھی ہے۔ اگلا بندہ پیار سے کہہ ہی دیتا ہے آپ کو، یار انج کر لیں، دوسرا کہتا ہے انج کر لیں، تیسرا کہتا ہے کیا ہو گیا آپ کو یار، نہ کرنا سیکھیں، نہ کرنا سیکھیں۔ اور جب اللہ کے راستے پر چلنے کی بات ہو تو ہاں کرنا سیکھیں، پھر ہاں کرنا سیکھیں، ہاں جی کر کے دکھائیں گے۔ ادھر دنیا کے لیے نہ کرنا سیکھیں اور اللہ کے لیے ہاں کرنا سیکھیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں بوجھ لاتے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا مطلوب مقصود ہے ہی نہیں ہمارا۔ میں نے آگے بھی کئی دفعہ سمجھایا، جس عمل کرنے سے آپ کے دل پر بوجھ پڑے، جیب پر بوجھ پڑے، دماغ خراب ہو، خیالات الٹے سیدھے آنے شروع ہو جائیں، تو اس کے بعد آپ خود سوچیں کہ آپ کتنے بڑے بیوقوف ہیں۔ کیوں لے رہے ہیں؟ ایسے پریشر لینے ہی نہیں بیٹے۔ اور اگر کوئی پریشر لینا ہے اسے اجر و ثواب اور صبر کا ذریعہ بنائیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آ جانی، کوئی بات نہیں آ گئی، ایک ہوتا ہے آپ ہی ڈائی مار دینی، چھلانگ مار دینی، نہیں مارنا۔ اللہ کریم کی طرف سے آئے نا تو ہمیں اللہ ہی صبر دے دے گا۔ اگر ہم صابرین کے مقام پر ہیں تو اللہ کریم ہمیں صبر دے دے گا، اگر ہم صابرین کے مقام پر نہیں ہیں تو بیٹے نہیں ہوگا۔ تو باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں بعض جگہوں پر میں خود چیزیں ریگولیٹ کر دیتا ہوں۔ کیسے؟ ابھی ہم گئے ہوئے تھے تو زیادہ تر کام ہمارا دوست کاشف کرتا ہے، لیکن اس مرتبہ میں نے کہا سب امریکن گریڈ کے تحت کام کریں بھائی، یہ کو بوجھ لے، سارے کٹو پیسے۔ اب اس کا جو لیول اس کو کم کیا، اس کا پریشر کم کیا تاکہ اس کو پریشر نہ آئے، کیونکہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں نا وہ شرم و شرمی ماری جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس کو اسی مقام سے بھی نکال دینا، نہ پریشر لے یار، کیوں لے رہا ہے؟ اور کوئی کام ہے، بڑے کام کرنے والے ہیں۔ جس قدر محبت کے ساتھ ہم ان کو سکھا رہے ہیں نا، یہی کافی ہے۔
اتنا ہی کافی ہوتا ہے. اتنا پریشر دنیا کا نہیں لینا چاہیے. کہ میری بات سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ انہوں نے فرمایا جس طرح دنیا خود مقصود نہیں ہے کہ آپ دنیا کمائیں. میں نے آگے بتایا نا، بڑی اچھی بات لگی. عمر میرے پاس آ کے کھڑا ہوا جہاز میں، تو ہم باتیں کر رہے تھے، تو کہنے لگا اور صحیح تہاڈی ایک گل بڑی چنگی لگی، اے نہ منگو کہ پیسہ ہونا چاہیے، اے نہیں منگنا، بلکہ اے کہنا ہے یا اللہ جدو ضرورت ہے پوری ہوئی، جب ضرورت ہو بس پوری ہو جائے. پیسہ نہ مانگے، یہ کہیں کہ یا اللہ جدو میں ضرورت میں بس پوری ہوئی. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ اتنا دے جو مجھے اور میری آل کو کافی ہو. کیونکہ ہم جب پیسے کی دوڑ میں ہیں نا، تو پیسے کے اوپر بھی میں نے واقعہ سنایا. ایک دوست نے مجھے میسج کیا، کہنے لگا 2 دعائیں میری سرکار کے در پہ کرنی. ایک تو یہ کہ اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دے، دوسری یہ کہ مجھے 200 کروڑ مل جائے. ٹھیک ہے. میں نے اس پر کوئی اس کو شرمندہ نہیں کیا، کوئی اس کو جواب نہیں دیا کہ یار تو یہ کیا مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے مانگ لیا، اس کا حق بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے. میں دعا کا کام نے کر دیا. لیکن پیسہ مانگنے سے پہلے آپ بتائیں پیسہ لگانا کہاں پر ہے. آپ اللہ کو راضی کریں میں کام کرنا چاہنا، آپ کو پیسہ ملے گا. اب لگانا کہاں چاہتے ہیں وہ بتائیں. ہمارا سارا پیسہ مقابلے میں لگتا ہے، دنیا کے مقابلے میں. دیکھ لیں آپ، کہیں تو میں مثالیں دے کر سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارا سارا پیسہ دکھاوے پر، مقابلے پر لگتا ہے. اللہ کے لیے دین پر کہاں لگتا ہے بتا دیں مجھے. میں ایک مثال دیتا ہوں. 1000 دیہڑی کمانے سے لے کر 1000 دیہڑی کمانے سے لے کر 1 کروڑ دیہڑی کمانے والا کتنا پیسہ دین پر لگا رہا ہے خود بتا دیں، اور دنیا کے لیے کتنا لگا رہا ہے خود ہی بتا دیں. ہم بڑے زیرو پر آ جائیں گے. ہمارا مقصود دنیا نہیں ہے، ہمارا مقصود آخرت ہے. یہاں تو ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا، کہ کھیل کے اچھا دکھاؤ. جب کھیلنا ہی نہیں، باہر میدان میں کیوں جا رہے ہو؟ اندر تو آؤ، اندر آؤ، کھیلو. باہر نہیں جانا، اسی میں کھیل میں کھیلنا. اب میں نے کتنی باتیں آپ کو سکھائیں. نہ کرنا سیکھیں، خدا نہ بنیں. نہ کرنا سیکھیں، نہیں سوری معذرت نہیں کر سکتا. اور اللہ کے لیے ہاں کرنا سیکھیں. چل کے دکھاؤں گا، میں ہی ہوں وہ جو اللہ کی تجلیات کا مستاق بنوں گا، متصف ہوں گا. کریں. یہ عام انسان عام نہیں ہے. یہ کہہ رہے میں عام نہیں ہے. تو اور اللہ ساتھ ساتھ ہے. یعنی ساتھ ساتھ کا مطلب یہ ہے تو اسی کے ذریعے سے پلتا ہے، رب العالمین کے ذریعے سے پالتا ہے. رب وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی خوراک دیتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تب بھی خوراک دیتا ہے، جب جوان ہوتا ہے تب بھی خوراک دیتا ہے. ہر طرح کی خوراک رب کریم دیتا ہے. پر تو رب نہ بن. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ اپنے فیملی کو پالتا ہے. میرا پتر پالتا ہے نا، بیٹا اپنی اولادوں کو پالتا ہے. رب اپنی اولادوں کو پالتا ہے، حالانکہ اس کی اولاد کوئی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. وہ سب کو پالتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا. آپ واضح کریں کہ یا اللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو رب دے گا. کیوں؟ مقصود پیسہ نہیں ہے، مقصود کام ہے. کرنا کیا ہے؟ اس لیے فرمایا دنیا مقصود نہیں، مقصود آخرت ہے. جب آخرت کے لیے کام کرے گا خود ہی ٹھیک ہوتا جائے گا. یہ ایسی دنیا ہے جس میں آپ ہمیشہ تنہا رہیں گے. کلے یار کوئی یار ہی نہیں ساڈا ہوگا، اور ساڈا کوئی مخلص ہی نہیں ہوگا، اور ساڈا کوئی انج ہی نہیں ہوگا. بیٹے آپ ڈھونڈ کیا رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کی تلاش اللہ کریم ہے ہی نہیں جو اللہ کے ساتھ ہے. الحمدللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ اللہ کے ساتھ ہے. جو اللہ کے ساتھ نہیں وہ شکوے شکایتیں ہی کرتا رہتا. یار انج ہو گیا، یار انج ہو گیا، یار انج ہو. وہ شکوے شکایتیں کرتا رہتا. پریشر لینا بند کر دیں، نہ کرنا سیکھیں.
بار نہ لیں, خدا نہ سمجھے خود کو. ہم سب کو پالنے والا اللہ کریم ہے. یہ چیز پہلے سمجھ آ جائے. ایک مثال دیتا ہوں. ہم جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو سارے فضائل سن کے جاتے ہیں, عمرہ کرنے کا فضیلت یہ ہے, فضائل یہ ہے, فضائل ہے. نہیں, اب جب عمرہ کر کے آئے نا, آپ دیکھیں کہ جو فضائل لکھے ہوئے ہیں پورے اتر دے ہو, کر کے آئے ہو, ملے آ جے, جاتے ہوئے نہیں, آگے بتا, دیکھ بخشش ہوئی, اور کوئی تنگ دستی دور ہوئی, اور کوئی فقیری ملی, کوئی فقر ملا, کیا ہوا بتا ذرا. تو باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ 2 بجے میں رات کو اٹھا, سرکار کے دربار میں سلام کر کے میں نکلا, تو گنبد حضرا کے سامنے, ایک تو ہوتا نا باب البقیع کی طرف نہیں, گنبد حضرا کے سامنے, وہی پرانے طور پر جیسے ہم پہلے گنبد حضرا کے سائے تلے ہمیں بھی صلاح مکی مدنی لوگ پڑے ہوتے تھے نا, ایسے ہی ادھر نا سارے محترمہ, اس کی تصویر بھی بھیجی تھی, ویڈیو بنا کے بھیجی تھی, عاشق تھے, سارے بیٹھے ہیں, کوئی دعا مانگتا پیا, کوئی عورت ادھر بیٹھی ہے, کسی کچھ کرتا پیا, کچھ لیٹے ہے, کوئی تصویریں لواتا پیا, سارے کام ہو رہے. میں کہا یہ بھی عاشق ہے. میں ادھر سے ہوتا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوا تو ریاض الجنہ کے ساتھ انہوں نے بڑا ایک ٹینٹ لگایا ہوتا, اور جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا, تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا, تو ٹینٹ چھوٹا کر دیتے ہیں اور سامنے نظر آ رہا ہوتا. اب عاشق ادھر بھی موجود تھے, اور وہاں پر بھی نا ایک صاحب چھوڑ کر نا وہ عاشق جو نفل پڑھنے تیزی نہ بڑھ کے اللہ اکبر کر رہے. میں کہا یہ بھی عاشق. میں ادھر سے نکلا, واپس آیا تو باہر آیا تو جہاں حضرت ابوبکر صدیق کا گھر ہے, جو مسجد نبی میں ترکیوں کی مسجد ہے, ادھر لوگ دوڑے ہیں, ایسے ایسے کول جا کے بیٹھے, وہ بھی دوڑے ہیں, میرے پاس سے گزر کے یوں دوڑ کے جا رہے. میں کہا یہ بھی عاشق. سارے عاشق نے, ادھر بھی بیٹھے تڑپتے پے نے, کوئی ادھر بیٹھے تڑپتے پے, کوئی ادھر تڑپتے پے نے. میں ٹوپی شوپی لا کے گیا سا, میں کیسے فقیر ہی ٹھیک ہے, سانو کھ سمجھ نہیں جانا. میں تو وہ حساب لگا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تحیۃ و ثنا, آپ جب بہن کے ستارے کو دیکھا لوگ پوجا کرے, کیا یہ میرا رب ہے؟ غائب ہو گیا. چاند نکلا چمکدار ہے, کیا یہ میرا رب ہے؟ وہ بھی غائب ہو گیا. جب سورج نکلا نا, کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر کہا یا اللہ تیری مہربانی ہے, میں حنیفہ صاف دل نہ ایک ہو کے نا تیرے والے پاسے آنا چاہتا. میں نے لگا ابھی عاشق نے یا مینوں بھی کوئی دسو, میں بھی عشق کرنا چاہتا. کس مقام دے کس فضیلت دے اتنے جا کے میں دسو قبولیت ہوئی, اتنے میں کھڑا ہونا چاہتا. قبولیت قابل بننے سے آتی ہے, تبدیلی لانے سے آتی. جیسے جیسے آپ تبدیل ہوتے جائیں گے, اور میرے نزدیک محبت پیر شرط میں شامل, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. ٹامک ٹوئیاں مار لو, لکھ دوڑا لا لو, محبت پیر کے بغیر چارہ نہیں. طریقت کے لحاظ سے بات کر, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں. ذاتی طور پر میں سب کو ذات کیا ہوا ہے, جاؤ یار جہاں مرضی بھاگتے چلے جاؤ, اور اندرونی طور پر سب کو معلوم ہے میں چاہتا کیا ہوں. ایسا نہیں کہ لوگوں کو معلوم نہیں, دوستوں کو معلوم نہیں, چاہتا کیا ہوں. بھائی سب سے زیادہ یہی چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے, آپ کو رسول اللہ کے قریب کرنا ہے. میرا زور یہی ہے کہ یہ بچہ بھی اللہ کا ولی بنے. سکھانا اسی لیے تو ہے. اگر ہم نسلوں کو, مثلا میں ابھی بھی گیا ہوں, میرے ساتھ جتنے نوجوان گئے ہوئے, میرا دل ہی تھا یار یہ کچھ کر کے جائے. میں انہوں نے کہتا غارے ہرا دہاتی, غارے سوچ رہا تھا, بدر دا میدان دہاتا, طائف دی بستی دہاتی, ٹھیک ہے, جنت البقیع سارا دکھا کے آیا. پھر میں ادھر کیا کہتے ہیں مسجد قباء سارے دکھائی, سارے ریاض الجنہ میں دکھایا, سارا جتھے میرا سنا کہ یار اے دیکھ لو یار. پاگل ہے نا میں کہتا یار سارا کچھ ہی دیکھ کے جان. اے جا کے کہنا اسی سب کچھ دیکھے یار, کہڑی چیز, کھانے بھی چنگی جگہ تو کھواتے کہ کھاؤ یار. شوق, ایک شوق ہے کہ یار جو جائے نا وہ سکھانے والا بنے, تاکہ کبھی بھی آئے نا ان پتہ یار سی آیا دیکھیا سے. یہ میرا شوق ہے. صرف اے نہیں دیکھ لیتا نہیں, ایک چیز. اگر کسی نے سوال کر دیا, مثلا عمر نے سوال کیا یہ غزوہ خندق ہوئے تھے سائیں, تو خندق کا کچھ حصہ رہنے دیتے تاکہ پتہ لگتا ہے تھے خندق ہوئی ہے. میں نے کہا
ڈیٹیل سے میں نے پڑھا. میں نے کہا نہیں بیٹے, ہوا یہ تھا بارشیں ہوتی تھی, ہوائیں چلتی تھی, پتھر آتے تھے, رستے تھے, یہاں پر انہیں تجارتی قافلے گزارنے ہوتے تھے, اس لیے سارا جب کھود دیا گیا تو سب کچھ بند ہو گیا تھا. پھر اس کو پاٹ دیا گیا تاکہ یہ سارے کے سارے بند ہوں اور رستے چلانے تھے. میں کہا 1400 سال میں تم کہیں ویسے رہنے دیتے ہیں؟ ان لوگوں کو کوئی شوق نہیں تھا ایسے کہ ان کو اس طرح رہنے چاہیے. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ جب ہم خیبر کے قلعے جاتے ہیں, وہ یار ہوتے وہ دروازہ پہ جڑا انج کر کے انہوں نے کھاڑ لیتا سی. نہیں بابا, نہیں پڑا وہ جس دور میں اکھاڑا گیا تھا وہ دور یہودیوں کا تھا. بعد میں سرکار یہودیوں کو وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے اور ان سے مساقات کر لی تھی, جزیہ نہیں لیا تھا, مساقات کر لی تھی کہ انہوں نے کہا سی اسی تانوں انج ہی رہن دیو تو اسی تانوں 50% تانوں اپنی آمدنی دیں گے. تو ان سے مساقات کر کے مزارت کر کے تو واپس آ گئے تھے. جزیہ نہیں تھا. تو مجھے کسی نے سوال کیا جزیہ لیا, میں کہ بیٹے جزیہ نہیں لیا تھا, 2 لفظ اور ہیں, یہ کیا تھا. انہوں لوگوں نے وہ دروازہ سنبھال کے نہیں رکھا سی کہ حضرت علی نے توڑیا سی. ہم لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہوتا ہے اتنے پیا کچھ نہیں پڑا ہوتا. وہی پرانے قلعے موجود ہیں جہاں لوگ دیکھنے چلے اچھا یار یہ ہیں. اور زیادہ تر وہ لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کو اجازت دیتے ہیں کیونکہ زیادہ پیسہ لاندے ہیں نا. ساڑھے جو غریبوں اندر نہیں جان دیں, کیونکہ وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے. روٹی کہڑا لان والا آؤ, جڑا زیادہ لا جائے گا آ جاؤ. جیسے زیادہ لانا نہیں چاہتے, پیچھے بیٹھ کے دیکھنا چاہتے ہیں. سارے عاشقاں جو اسی کہتے ہیں بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. بس تماشا دیکھو کون کی کردا پہ, اسی بھی کرتے پہ نہیں, ہم نے نہیں کیا, ہم نے بھی کیا, لیکن ذرا دھیان نال بدل کے. میں ادھر کے نکلا سلام کر کے تو انج کر کے ایک کونے چ نا ایک جگہ ہوتے لوگ انج کر کے بیٹھے سن زمین پہ. جب فقیر نہیں بیٹھے ہوتے منگن والے, میں بھی جا کے بہ گیا. میں کہ ان کے در پر بیٹھی ہے بن کر فقیر, ناتوانو کچھ تو ہمت کی تھی. بیٹھا رہا جنی دیر تک وہ شرتا نہیں آیا. 15-20 منٹ ادھا گھنٹے بعد شرتا آیا, یلا میں کہا ہاتھ بڑھا. انہیں ہاتھ بڑھایا, میں کہا ہوں کھچ بھی نہ, بڈھا آدمی ہے تھلے بیٹھا, چک تو صحیح. انہیں میں چکیا, چلا چلی. میں جا کے پھر سامنے کہ سرکار ہوتے میں کہ گلاں مکمل کرنا پھر جاواں گا, کیونکہ میں اتنے جا کے سارے میسج پڑھتا سا, پھر انہوں نے سرکار دے کے عرض کرتا سا, پھر انہوں نے لکھ دینا سا یا میں تھوڑے سوال کا جواب دیتا, تاکہ کوئی اے نہ ہوئے کہ یار میں انہیں سامنے بیٹھ کے جواب نہیں دیتا. کیونکہ مجھے میں مزہ نہیں آتا سی کہ یار اتنے بیٹھ کے یا میں کرتی دعا. میں کہ نہیں, وہ لنگھ دیا اتنے آ کے بیٹھ کے پھر آرام دے نال انہوں دی گل مطلب کہ انہوں نے میسج پڑھ کے پھر انہوں نے جواب دینا کہ یار میں جواب دیتا ہے. وہ میرا دل مطمئن ہو جاتا سی کہ یار میں انہیں سوالوں جواب دیتا. تو یہاں پر وہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح دنیا خود مقصود نہیں بلکہ آخرت کا ذریعہ ہے, اسی طرح کوئی بھی معاملہ محض معاملے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد نفع اور فائدہ اٹھانا ہوتا. ہر وقت اور ہر لمحے 24 گھنٹے آپ کہیں پر بھی ہیں, چاہے گھر میں ہیں چاہے مسجد میں, کہیں کھیلو چنگا کھیلو, تسی ایک ایک لفظ دے نال بہت کچھ حاصل کر سکتے. تسی ایسے دیکھ لینا السلام علیکم السلام علیکم, ہاتھ چھٹیا تو کی بنیا. ہاں بھائی مولوی, کسی کو سلام کرنے پر کیا ملتا ہے؟ بخشش ہو جاتی. آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ کسی کو ہاتھ ملایا السلام علیکم, اندر آواز دیو یا اللہ میری بخشش کر دے. تیرے نبی نے فرمایا 24 گھنٹے تہاڈا اے موضوع ہونا چاہیے. اے نہیں ہونا چاہیے میں السلام علیکم بہن میں سلام کیتا سی یار مگرو لوے. آپ نے سلام کرنے کا مقصد وہ اپنی نظر میں رکھنا چاہیے کہ ہر وقت کیا ہے. بیمار کا حال پوچھو تو کیا ملتا ہے؟ ہاں مولوی, فرشتے صبح سے لے کر شام تک آپ کے لیے دعائیں کرتے. تو بندے کا حال نہیں پوچھا, ساڑھے ہی پوچھ لیتا سمجھ لو. ان چیزوں کو مد نظر تو رکھیں, ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کسی کو صبر کی تلقین کرنے کا مطلب قرآن پر عمل کرنا ہے. تو ہر وقت ہر لمحے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. مثلا میں آیا ہوں 6:30 آیا ہوں, میں اوپر جا کے دیکھا کیا ہو رہا ہے, نیچے آیا, میرا باتیں کرنے کو دل کر رہا تھا پر دوستوں سے نہیں اللہ سے, اس لیے میں نے مراقبہ شروع کیا. میں عرفان بھائی وہ پکڑو یار, میرا اتنے جا کے مراقبہ ہو ہی نہیں سکے یار, میرے کو صحیح طریقے نہ ایتھے کر دیں. میں نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا کہ نہیں یار ٹائم ضائع نہیں کرنا. اب بھی آئے ہوں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے ویسے ملنا ٹھیک ہے مل لیا, لیکن اصل بیٹے ہے بدلنا, سبق دینا. لفظوں میں حرارت ہوتی ہے جو ایمان پیدا کرتی ہے, کیونکہ ایمانی حرارت لفظوں سے ہی پیدا ہو جاتی ہے, اور شیطانی شرارت بھی لفظوں سے پیدا ہو جاتی ہے.
کسی کو بنانا مقصود ہو نا، پہلے سے ڈھانا پڑتا ہے، پھر بنانا پڑتا ہے، پرانی دیواریں توڑ کر پھر اسے بنانا پڑتا ہے، ورنہ جس بنیادوں پر وہ بنا ہوتا ہے نا، وہ خود کو ڈھانا ہی نہیں چاہتا، جب تک وہ ڈھائیں گا نہیں تو پھر تب بنے گی نہیں۔ نئی چیز بنانے کے لیے پہلے سب کچھ ڈیمولش کر دو، پھر اس کے بعد بنے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عقیدہ اللہ اور اس کے رسول پر مضبوط ہو جائے، پھر پچھلی چیزیں ٹوٹنی شروع ہو جاتی۔ تو میں نے نقطے کی بات آپ کو سمجھا دی۔ نہ کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو خدا نہ سمجھیں، اور جھوٹ نہ کہیں، جھوٹ نہ کہیں نہیں انج ہو گیا سے انج ہو گیا، جھوٹ نہ، سیدھی گل کر دیو، عادت ڈل جائے گی نا، لوگ سمجھ جائیں گے یہ ایسا ہی ہے، ڈال دیں عادت، کیا فرق پڑتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یار انج ہی ہے۔ اور آپ کس لیے کہ یار میں پریشر لینا نہیں چاہتا، بھار نہیں لاں گا، کیوں لاں؟ کئی جگہوں پر ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ مدینہ پاک میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے بچے کو پکڑا ہوا تھا، بنگالی لگتا تھا مجھے، بڑے ادب کے ساتھ، اس کو 2-4 بندے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ حضرت زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ جہاں پوچھنے والا ہے نا کی کہتا ہے تلفظ نال، حضرت زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ زکوٰۃ کنوں کنوں لگ دی ہے، مطلب ہے نا زکوٰۃ کنوں کنوں لگ دی؟ میں کہ میرے تے لگ دی نہیں، تو میں سیکھنے کی ضرورت کی ہے، کسی اور کو چلا جا۔ تو گل سمجھ آ گئی نا؟ انکار کرنا سیکھیں، انہوں سمجھو تو صحیح نا، انہوں سمجھو چاہتا کی ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، انہیں پوچھا تھی مصارف ہی دسنا شروع کر دیو، انہوں سارا پتہ ہے کہ کہاں کہاں لگتی ہے۔ اور جب بچے لے کے آیا نا، وہ مطلب مندی ہو۔ بڑے مزیدار بات ہے، ہمارا ایک دوست گیا، ہم گئے ریاض الجنہ میں، تو اکثر دھکے دھکے مار دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں۔ تو ایک دوست نے وہ لیٹ نکلا باہر، میں نے کہتے سائیں وہ اندر گیا جی آیا ہی نہیں ہلے، میں کہتے شرتے نہ لڑ پیا ہوئے۔ میں انہوں فون کیا، میں کہ کتنے میں؟ کہتا وہ سائیں جی میں آ گیا باہر۔ میں پوچھا کی کر؟ کہتا ہوں میں تو کم آ رہا انہوں نے، تو میں انگلش بولنی شروع کرتی، اور انگلش بھی میں بڑی مطلب ہوتا نا فار مینی ایئرس، میں پچھلے کئی سالوں تو کہتا ہیوج ایئرس، اینا پار پایا ہیوج ایئرس آئی ایم ویٹنگ ویئر از سنون عائشہ۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کی بندہ، انہوں نے کہا یا تو پڑھ لیتے نفل، نفل پڑھا کے انہوں باہر کھڑیا۔ وہ تو نہیں میں اتنے سائیں اڑ گیا، میں کہا نا 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 میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، اور تسی میں جڑا نہ کر دیتا، میں نے میرے اتنے بٹھاؤ تھے۔ اچھا عمر کو دھکا مارا ہوا سائیں جو گل کرنے والے انہیں پڑھ نہیں دیتے۔ کاشف بھائی نے پھر انہوں دے 2 نمبر بنوائے ریاض الجنہ دے پرمٹ، اور پرمٹ بنائے، پونا گھنٹہ لا کے آیا، دل پر کے بیجاں لا کے آیا، انہوں نے کسی نے تک نہیں مارے، سکون دے نال پونا گھنٹے بعد جو تھک گئے نا پھر باہر آئے۔ میرے واقعہ یاد آ گیا نا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھلوتے سن نا، جب ابو بکر رضی اللہ کولوں گزرے نا، کہتے وہ اے ابو بکر وہ کون سی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا؟ انہوں نے کہا اے آیت تھکے چلے گئے اگے پڑھ کے۔ حضرت عمر فاروق بھی آئے، انہوں نے بھی آیت بڑی چلے گئے۔ سرکار آئے، یہ سرکار ہے آیت نا، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، چلا روٹی کھائیے۔ ہاتھ پھڑے تو گھر لے گئے، جو گھر گئے تو پوچھا، کہتے دودھ دا پیالہ جی اور کھ نہیں جائے گا۔ وہ ابو ہریرہ 70 صحابہ بھی پھڑ لیا صفا دے چبوترے تو، وہ بھی پھڑ لیا ہوں ہوں کیا ہوں میری واری تے گئی، تو سرکار نے سجے پاسے شروع کیا، ابو ہریرہ کھبے پاسے سن، سارے پیندے پیندے تے واری آئی نا، کہتے میں سمجھا سی ختم ہو گیا ہونا، اور انہیں دا اونا سی، میں ڈھیک لا کے پیتا۔ سرکار نے کہا ابو ہریرہ اور پی لے، کہتا پھر ڈھیک لا کے پیتا، ابو ہریرہ اور پی لے، پھر ڈھیک لا کے پیتا، کہتے ابو ہریرہ اور، کہتے صحیح اتوں تک آ گیا۔ میں کہا وہ بھی رج گیا نا، ہوں کہا جاؤ باہر چلے جاؤ، جڑا مطلب رج گیا نا، کیا چل بھائی میرا کہتا سائیں الحمدللہ رج گیا۔ میں کہا تو پہلے ذرا گل کرتی سی نا، اتوں دھکے وج گئے نے، تو اگلے نے کہا ہوں دوبارہ آئیے، کامرا ساڈا سی تے وہ جدوں جائے انہیں ادھر پرلے پاسوں کڈن، پرلے پاسوں کڈن، اے سیدھا رستہ سی کول جالیے دے کول دا، ادھر دور دا سی۔ آخری واری بیچارہ رنجیدہ کہ ہوں تو مجھے جان دین کہ دروازہ کھلا ہے، وہ دھاگا لایا سی نا وہ کھلا ہے، تو یہ بڑھن لگا کہندا یلا ادھروں، کہندا یا رسول اللہ، تھوڑی دیر انہیں کہندا چل ادھروں لنگ جا۔ میں کہا وہ تینوں دکھی دیکھ کے انہیں ادھر کر دے، تیری مہربانی۔ میرے ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نا مہربانیاں نظر آتی ہیں، ایسا نہیں
लेकिन मैं फिर कहूँगा, इनकार करना सीखें, अपनी औकात के मुताबिक रहें, जो काम नहीं ना करने वाले ना करें, छोड़ें। अल्लाह के लिए हाँ करना सीखें, या अल्लाह मैं कुछ करके दिखाऊंगा। पैसा ना मांगे, कहीं या अल्लाह मेरी जो ज़रूरत है बंदे नहीं। जैसे एक मालिक होता है ना, तो मालिक ने कितने पैसे लेने, उन्होंने कहा जो दे दोगे ले लेना। मैं समझना जिस तरह असी मालिक ने एक रिश्ता रखते हैं कि यार मेरी तनख्वाह बढ़ा देगा, इस तरह कर देगा, तुम अच्छा काम करो तनख्वाह आपे ही बढ़ जाएगी। तुम अच्छा काम करो तुम्हारा दर्जा आपे भी बढ़ा देगा। करके देखो तो सही ना, करना शर्त शामिल है कि चंगा करके देखो, काम हो जाएगा। बाकी यकीन मनो, मौत तो चंगी कोई चीज़ नहीं है। यह सारी दुनिया एवं ही है, एवं ही इन्नी चंगी कोई नहीं जाएगी, दुनिया चंगी नहीं जाएगी। दुनिया बनाने वाला चंगा है, दुनिया को समझाने वाला चंगा है, दुनिया नहीं चंगी है। ऐसे मतलब दुनिया ना दिली तल्लुक नहीं लाना कि दिली तल्लुक लग जाए। दिल हमें तुमसे लगाना ही नहीं था, यह अब बस प्यार है क्या होना। दिल लाना ही नहीं, दिल सिर्फ अल्लाह ना लाना। और जो दिल अल्लाह ना लग जाए, क्या बात है। सानू कोई मन्ने ना मन्ने कोई फर्क नहीं पैंदा, जिहड़ा सानू जानदा है ना वही जानदा है। अपना काम जारी हो सारी रखो। गल्लां समझ आ गई ना। यूसुफ क्या समझ आई, हाँ करना नहीं सीखना, ना करना भी सीखना। जहाँ पर समझ आए ना मैं भार नहीं चुक सकता कि यार मैं चुक नहीं सकता, हाँ अगला कहे नहीं यार मैं करदा तेरी मदद, हुण समझना कि मैं कितनी हद तक जाना, उस ज़्यादा नहीं करना। अपने आप को बेहतर बनाना। ये जो हाइशां दे भार असीं पालदे पे ना, पर कहोगे यार मेरे बच्चों का की बनेगा, मर जा, देख पालते ने कि नहीं पालते, जा मर जा, की होएगा। रब ने पालने ने यार, तू नहीं, लेकिन कम अच्छे करना, कम अच्छे से करना। पालन के हथों असी इन्ना हो जाते हैं और उत्थे ही खुब जाते। ना करना सीखें, अपने आप को ना करना सीखें कि क्या होगा। खुदा बनने की ज़रूरत नहीं है, अगलों को अच्छा बनाए, अच्छा बन जाएंगे। फितनों का दौर है, मैं मानता हूँ फितनों का दौर। अगर फितनों के दौर में भी आप आराम से चल रहे हैं तो काबिल आदमी हो यार, कि फितनों के दौर में भी अल्लाह अल्लाह करते पे, घाबरते नहीं पे, इधर उधर नहीं जाते। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कमाल पैदा करो अपने अंदर। कौन सी बात है, किसी को देख के अपने मुँह लाल नहीं करना, चपेड़ा मार मार के, किसी को नहीं देखना। अपने आप को देखना, बढ़ाना कैसे अपने आप। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, तजुर्बा है इस चीज़ का कि जो बंदा नौकरी करता ना अल्लाह की, तो वो पल्ले भरे रहते, अलहमदुलिल्लाह घाटा नहीं रहता किसी चीज़ का। और घाटा उन्हें है जो इंज करता, इंज नहीं ना करता उन्हें घाटा ही कोई नहीं। तेरे को मंगे ही नहीं यार। फर्ज करे पूरे टन्योर में किसी बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ी कि किसी दोस्त को याद कर ला, यार वो इंज सी। एक दोस्त है मेरा, तो मैंने उसका मैं इधर हूँ, कहता है आप जद्दे आओगे। मैं कोई जवाब नहीं, तो मैं जाना ही नहीं सी। वो मदीने में, कहता मैं मदीने में आ गया हूँ। मैं कहा मैं 240 नंबर जिते जुत्तियां डब्बा उत्थे बैठा, वो उधर बैठा सी नाल ही। तो वो बच्चे दोस्त आ गए, आके बैठ गया। मैं कहा ठीक है, गल्लां बातां करते रहे। वो जान लगा, मैं उन्होंने 100 रियाल दिता वो बच्चों को। मैं कहा नहीं नहीं, मैं कहा जानते सी पीर होंगे आ, दे बच्चों को, कोई गल नहीं, क्योंकि वो 100 रियाल ज़्यादा होएगा साढ़े नज़दीक नहीं, जिदा इतने 7500 रुपया बनता होएगा 100 रुपये का, ठीक है ना। तो मैं कहा दे दे, पर वो भी अपनी आई का अपना पक्का सी। वो बाद चो मिलिया मैनू, तो उन्हें मैंने खुशबू लियाती। मैं पढ़िया तो 220 रियाल दी सी। मैं कहा सही दुनियादार है, इधरों मिले तो उधर लियाती है। मैं कहा मैनू की फ़र्क पिया, मैनू की फ़र्क पिया, मैं किसी होर दे दी। मैं कहा यार तू ले लै, पैसे क्यों ज़ाया किते हैं। मैं क्या मेरा काम तबलीग करना। मैं समझाया, मैं क्या ए बच्चे असें अज इन्हां नाल प्यार करांगे ना, ये कल याद रखणगे यार वो सानू ना इस तरह होया सी। असीं उन्हां दी जिंदगी च इहो जिहे रंग भरने ने जिन्ना पता लगे यार मेरे नाल चंगा होया सी, बुरा नहीं चंगा होया सी, किसी ने साडा प्यार किया सी। ऐसे मतलब चंगे रंग भरो ना, बुरे रंग नहीं भरने। किसी ने भी प्यार करना है, चंगा करना, ते ना करना सीखो, प्रैशर ना लो। तुहाडा रब वारस, अल्लाह नूं वारस समझ के देखो ना। वो कहते ना कर मान, ना कर वारस मान वारसां दा, रब बेवारस कर मारदा। ये तो लफ्ज़ ने ना,
اسی مان کرتے نہیں وارثاں دا تے اسی لا وارث اپنے آپ کو سمجھتے بھی نہیں. ساڈے وارث بھی تو ہیں نا جی, لا وارث سمجھتے بھی نہیں. ایسے مارے پرواہ نہیں کرتے یار کس طریقے نہ. وہ بچے نے دیکھا, انہیں ایک دفعہ جوا کھیڈیا, وہ بندہ سی کہ انہوں کتنے پیسے دیتے, کتنا 20 لاکھ, وہ ہے 26 لاکھ دے دیا, وہ لے کے غائب ہو گیا. کہتا پہلے میرا چنگا چلتا پیا سی, کمپنی کا بندہ سی, لے کے بھج گیا. زندہ ہے نا ابھی تک, 26 لاکھ دے کے بھی زندہ, کبھی رولا نہیں ڈالا اس میں. اتارا ہوگا یہ جو مرضی کر رہا ہو, ویری گڈ. باپ مر چکا اس کا, بھائی مر چکا اس کا, پھر بھی ایک اکیلا گھر کو سنبھال رہا, ویری گڈ, زبردست ہے. یہ سبق سیکھنا چاہیے نا کہ کسی کی اولاد ہے, باپ مر گیا ہوا ہے, بھائی مر گیا ہوا ہے, بڑا اکیلا سمجھا رہا ہے. کتنی عمر ہے تیری؟ 22 سال. کتنے سال ہو گئے کام کرتے؟ کیا 7 سال. ہوں 22 تو 7 کٹ دیو, 15 سال تو لگا. اور یہ وہ بچہ ہے کہ بھرا نوں پڑھاتا سی کہ تو پڑھ لے, میں کام کراں گا, میرا بھائی پڑھے, میں کام کروں گا, ابو مجھے لے کے جائے, کام میں کراں گا, بھرا جڑا نہ پڑھے. یار انہاں لوگوں نے جنت ملے گی نا. اسی لوگ ایسا سمجھتے ہیں نہیں یار انہاں لوگوں سے ہوئے گا. انہوں نے کوالٹیاں کھڑ کے باہر دیکھو تو صحیح, کہنا کوالٹیاں نہیں موجود. اچھے لوگ نہیں یار, کوئی پیڑے لوگ نہیں ہے. میں نہیں یہ کہتا کہ وہ ولی اللہ ہے, لیکن میں اور یہ 2 چیزاں تو بیان کہتی ہیں یار. انہیں میرے کو کبھی پیسے نہیں منگے کہ سائیں میری مدد ہونی چاہیے. آپ اس زمانے میں لڑتا پیا نا, گریٹ آدمی یار, لڑنا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب ڈگنا اور ڈگتے جانا کوئی کمال نہیں ہے, ڈگنا اور اٹھ کے دکھانا کمال ہے گا, کیونکہ وہ کمال ہے گا. اپنے ہوش گم کرنا کوئی کمال نہیں کہ گم ہو گئے. ہر چیز دے اتنے ہوش و حواس قائم رکھا کمال ہے. اینو کہتے ہیں پریشر لینا, کہ ہر پریشر موجود ہے, لیکن پھر بھی اپنی ماں کا سہارا تو ہے, اپنی ماں پالن والا تو ہے. ویری گریٹ, اللہ تمہیں خوش رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.